السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راستہ انسان کو منزل تک پہنچانے کا ایک واحد ذریعہ ہے، چاہے یہ منزل دنیاوی ہو یا اخروی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی صورت اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی صورت سورہ فاتحہ میں ایک آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ بتا۔ چنانچہ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو عارضی قیام کرنا ہو یا مستقل کہیں ٹھہرنا ہو، منزل کا معاملہ ہو یا جھونپڑی کا معاملہ ہو، محل کا معاملہ ہو، لیکن سب سے پہلی چیز جو اس کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے وہ ہے راستے کا پرامن اور محفوظ اور صاف و ستھرا ہونا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی ایک حدیث میں فرمایا کہ راستے کی چوڑان تقریباً 7 ہاتھ یعنی 10 فٹ ہونا چاہیے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ راستے کو صاف ستھرا رکھیں اور اس کو محفوظ اور مامون بنائیں۔ یہی وجہ ہے کہ راستے کو صاف ستھرا رکھنا یہ معمولی نیکی نہیں ہے، بلکہ اس قدر اہم نیکی ہے کہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد میں احادیث ہیں کہ ایک شخص جس کا نیکی کا اکاؤنٹ بالکل نیکیوں سے خالی تھا اور اس نے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا، یا کانٹے کی یا ٹہنی پڑی تھی اس نے راستے سے ہٹا دیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے نیکی کے اکاؤنٹ جو نیکیوں سے بالکل خالی تھا، اللہ تعالیٰ نے نیکیوں سے بھر کر اس کی مغفرت فرما دی اور اس کو جنت میں داخل فرما دیا۔ بہرحال یہی وجہ ہے کہ اس راستے کو یہ بتایا گیا کہ راستے کو صاف رکھنا ایک ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ اگر آج ہم اپنے گلی محلوں کے راستوں کو گندہ رکھتے ہیں، غلیظ رکھتے ہیں یا تنگ کرے رکھتے ہیں اپنی گاڑی کھڑی کر یا اسی طریقے قربانی کے دنوں چل رہے ہیں، قربانی کے دنوں میں بکروں کو اپنے گھروں کے باہر باندھ کر جہاں بکرے غلاظت کرتے ہیں، پیشاب وغیرہ کرتے ہیں، چارے کی ٹہنیاں اور پتے ڈلے رہتے ہیں، جس سے راستہ تعفن آمیز ہو جاتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے، گندا اور غلیظ ہو جاتا ہے، جس سے راہ گزروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے ادنا ایمان کو ختم کر دینے والا بھی ایک عمل ہے، جس کو ہم اسلام اور مسلمان کے امیج کو گندہ کرنے کا ایک تاثر دے رہے ہیں، ایک نمونہ اور مثال قائم کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہم تو وہ قوم ہیں اور اس نبی کے ماننے والے ہیں جنہوں نے راستے کے حقوں کو بھی بتایا۔ صحابہ اکرام راستے میں بیٹھا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستوں میں نہ بیٹھو، جسے پٹیا چینل کہتے ہیں یا پٹیا میٹنگ کہتے ہیں، ان جگہوں پر بیٹھا جائے تو ضرورت کے وقت، اور اگر بیٹھنا ہی ہے تو اس کا حق ادا کریں۔ حق ادا کیا ہے؟ نگاہوں کو نیچی رکھیں، کیونکہ وہاں سے با حیا، با پردہ خواتین نکلتی ہیں اور ان کو راستوں پر، چوراہوں پر بیٹھے ہوئے لوگ گھور کر دیکھتے ہیں، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا نگاہوں کو نیچی رکھا جائے۔ اسی طریقے سے ان کو نگاہوں کو نیچی رکھنے کے ساتھ ساتھ راہ گزروں اگر کوئی گزر رہا تو ان کو سلام کیا جائے، راستوں کو صاف رکھا جائے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں وہیں پر گٹکھا کھا رہے ہیں اور تھوک کر ڈھیر لگا دیا، جس کی وجہ سے گزرنے والوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ان احادیث کی روشنی میں یہ بھی پتہ لگا کہ ٹریفک قانون کی پاسداری بھی نہ صرف یہ ملکی قانون ہے بلکہ شریعت کا ایک حکم ہے، لہذا راستے کو معمون بنایا جائے، ٹریفک قانون کا پالن کیا جائے۔ اسی طریقے سے بہت تیز گاڑی چلانا، اوورٹیک کرنا یا ریس لگانا، یہ راستے میں چلنے والے راہگیروں کی جان و مال کے لیے خطرہ ہے، خود اپنے لیے بھی جان و مال کا خطرہ ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا اے لوگو تم اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو مشکلات میں نہ گھرنے دو۔ لہذا یہ جبھی ممکن ہوگا جب کہ ہم راستوں کو صاف و ستھرا بنائیں، قوانین جو ہیں میونسپلٹی نے جو قوانین دی ہیں ان قوانین کی پاسداری کریں، روڈ پہ چل رہے ہیں تو ٹریفک قانون کی پاسداری کریں، اس کا خیال رکھیں۔ اسی طریقے سے ہمارے
جو نوجوان ہیں جو ٹو ویلر کو بہت اسپیڈ سے بھگاتے ہیں، ریس لگاتے ہیں، اس میں بہت نقصان ہوتا ہے اور کسی کی جان کو بھی خطرہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے چونکہ برسات کا موسم چل رہا ہے، اس موسم میں ہوتا یہ ہے کہ جگہ جگہ گڈھے ہیں، اور یہ راستوں میں گڈھے بھی ہماری اپنی دین ہوتی ہے۔ ہم نے مثلاً راستہ پانی کی لائن کو اپنے گھر تک لانے کے لیے گڈھے کھودے اور اپنا کام بن گیا، اور پھر اسی گڈھوں کو برابر نہ کرتے ہوئے جیسے تیسے ان کو بھر دیا، اور وہ اس کا نشیب اور نشیب باقی رہ گیا جس میں پانی بھرا، اور پھر اب یہ گاڑی ٹو ویلر والے فور ویلر والے آ رہے ہیں اور اس قدر تیزی کے ساتھ اس بھرے ہوئے پانی سے اپنی گاڑی کو گزار دیتے ہیں، جس سے بعض اوقات فوٹ پاتھ پر چلنے والے لوگوں کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ نمازی حضرات بھی ہوتے ہیں جن سے ان کے کپڑے متاثر ہوتے ہیں، وہ نماز پڑھنے کے قابل بھی نہیں رہتے۔ یہ سب بڑے گناہوں کی چیزیں ہیں، اس لیے ہمیں اس پر توجہ دینا چاہیے۔ اور عام طور پہ چونکہ یہ موقع برسات کا بھی ہے اور قربانی کا بھی ہے، ان دونوں میں پانی بھی برساتی پانی بھی بھر جاتا ہے، بارش کا پانی بھی گڈھوں میں بھر جاتا ہے، تو اس میں گاڑی کو سلو کر لیں۔ 2 منٹ یا 4 منٹ اگر لیٹ ہو جائیں گے آپ تو میں سمجھتا ہوں آخرت کی بہت ساری نیکیوں کو آپ حاصل کر لیں گے، کیونکہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ راستے میں کانچ ڈلا ہے، کیلے کا چھلکا ڈلا ہے، اور اینٹ یا روڑا ڈلا ہے جس سے راہگیروں کو پریشانی ہو رہی ہے، ہمیں ان چیزوں کو ہٹانا چاہیے۔ لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم راستوں میں تکلیف کا ذریعہ بن چکے ہیں، کہیں اپنے جانوروں کو باندھ کر، کہیں بلا وجہ تیز رفتار اور فل اسپیڈ سے گاڑی دوڑاتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں شریعت کے خلاف بھی ہیں، گناہ بھی ہیں، اس لیے اس کا لحاظ کریں اور یاد رکھیے گا راستے کو محفوظ بنانا، مامون بنانا اور اس کو صاف و ستھرا رکھنا یہ کوئی معمولی نیکی نہیں بلکہ بہت بڑا کار خیر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، تو راہ گزروں کے لیے تکلیف دہ چیز بننے والی چیزوں کو دور کر دینا یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے، اور آخرت میں بہت اللہ کی رضا اور نیکیوں کے ذخیرے کے ساتھ ہمارے اس کا سامنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔